السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ ہمارا یہ لائیو پروگرام، ہمارا موضوع ہماری کامیابی اصلاح حال کے اندر ہے، اصلاح نفس کے اندر ہے۔ یقین جانے یہی ایک موضوع، اسی کے اوپر اگر انسان بولتا بھی رہے اور اسی پہ سوچتا بھی رہے اور اس کا حل بھی نکالتا رہے تو زندگی اس کی بیت جائے گی۔ بہت ساری اور باتیں ہیں، لیکن یہ ایک ایسی بنیادی بات ہے، نفس اور شیطان کے حملوں سے بچنا، چونکہ یہ تو ہمارے ساتھ شامل ہے۔ تو دیکھو نا، یہ بہت بڑی جنگ ہے، اسی کو جیتنا ہے ہم نے۔ باقی جو مرضی چاہیں آپ کریں، دنیا کے سارے کام آپ کر لیں گے، لیکن حرام سے بچنا، نمازوں کے لیے صبح اٹھنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا، روحانی بیماریوں سے بچنا، اندر کے شر سے بچنا، باہر کے شر سے بچنا، اپنے اندر استقامت کا پیدا کرنا، اخلاص کا پیدا کرنا، نیت کا صحیح کرنا، منافقت کا دور کرنا۔ آپ بتاؤ نا، یہ شیطان کرنے نہیں دے گا۔ ہاں، نیک عمل کرنا، تسبیحات کا کرنا، اپنے اندر اس کو پنچویلٹی کو، پابندی کو لے کے آنا، یہ سارے کام اپنے ترتیب سے سارے کرنا، یہ بڑے واقعی بہت اس لیے مشکلات ہیں کہ اس میں ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ دو بڑے دشمن، انسان دو دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا بھائی، ایک نفس ہے اور دوسرا شیطان۔ ایک نفس ہے، شیطان بیرونی دشمن، نفس اندرونی دشمن۔ شیطان دانا دشمن، نفس بھولا اور ضدی دشمن۔ اللہ، میں نے پہلے بھی یہ بات کی، قرآن مجید میں شیطان کا جو مکر ہے اس کو ضعیف کہا، ان قید الشیطان کان ضعیفا، اور نفس کے مکر کو عظیم کہا، ان قیدکن عظیم، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا۔ یہ نفس، ہماری تو بات ہی ساری ہے، اس نفس کو لگام دیں تو کیسے دیں؟ سوچیں اس پہ۔ یہ تو بہت جو ہے لذتوں کا خوگر ہے ہمارا نفس۔ ہمارا نفس تو ہر وقت عیش چاہتا ہے، ہر وقت ضائع کرو وقت، کل کرو ٹائم، موبائل سے کھیلو، یہ کرو وہ کرو، لڑائی کرو، جھگڑا کرو، بس، اور یہ اور وہ، اور آپس میں نفرت ڈال دو، کدورت ڈال دو، آپس میں فتنہ ڈال دو، کسی نہ کسی طریقے سے صبح سے لے کے شام تک ہم تو نفس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ نفس ہمارے اوپر سوار، شیطان ہمارے اوپر سوار۔ مجھے بتاؤ اللہ کے واسطے بتاؤ کہ ہم کیسے اس کو قابو کریں، کیسے اصلاح حال کریں، کیسے اصلاح نفس کریں، جائیں تو کہاں جائیں؟ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہہ اٹھے تھے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ نفس امارہ کی شر سے میں کیسے بچ سکتا تھا؟ نفس امارہ ہے، دیکھو نا بھائی، کیسے بچ سکتا ہے بندہ؟ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ نفس کی مثال بچے کی سی ہے، نفس کی مثال النفس کالطفل، نفس کی مثال بچے کی سی ہے۔ جیسے بچے کے ذہن میں جو کوئی چیز آ جائے تو وہ ضد کرتا ہے کہ بس بابا مجھے یہی چیز چاہیے، بس ماما مجھے یہی چیز۔ ہمارے بچوں والے گھروں میں اکثر اتنے بچے ضدی، دوسروں کو کیا بات کروں، ہمارے اپنے گھروں کے بچے اتنے ہیں کہ ماؤں کو رلا دیتے ہیں، باپوں کو رلا دیتے ہیں۔ آج ایک ماں مجھے کہہ رہی تھی، میں مینٹل ہو جاؤں گی، میں پاگل ہو جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، میں بدعا دینی شروع کر دی۔ اتنا میرا چھوٹا بھائی، 5-7 سال کے بچے نہیں سمجھائے جاتے، اتنے ضدی ہوتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں؟ یہ جو نفس ہے اس سے کہیں زیادہ ضدی ہے، یہ بھی کام کروا کے چھوڑتا ہے، بچے ضد منوا کے چھوڑتے ہیں، جیسے وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، روتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں۔ میرا مطلب بچہ جیسے کہتا ہے پورے ہو جائے، یہ کھلونا لینا ہے بابا، یہ کھلونا لینا ہے۔ یقین جانے یہ بچے پاپا کے ساتھ جاتے ہیں کہیں ادھر ادھر مارکیٹوں کے اندر، مالوں کے اندر، بس بچے نے ناک میں دم کر دیا ہوتا ہے، یہ بھی لو، وہ بھی لو، یہ بھی لو، وہ بھی لو، یہ بھی لو، اور لوگ مارتے ہیں بچوں کو، تھپڑ مارتے ہیں۔ پھر بچے ضد سے باز ہی نہیں آتے۔ بچوں والی مائیں اور بچوں والے سن رہے ہوں گے یہ میری بات کو اچھی طرح سے۔
اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ان کی بندہ کیا کیا خواہش پہ، آپ ساری خواہشیں پوری کر دیں، پھر کہتے ہیں یہ بھی پورا کرو بابا، یہ بھی کر دو، تو آپ اندازہ لگائیں۔ میں ایک واقعہ کتابوں سے پڑھا، ایک بادشاہ کے ہاں بیٹا نہیں تھا، انہوں نے اپنے وزیر سے کہا بھائی کبھی اپنے بیٹے کو لے آنا، اس کا اپنا بیٹا نہیں تھا، وزیر سے کہا تو اپنا بیٹا لے آئی، ذرا بچوں کے بغیر بھی تو رونق تو نہیں نہ ہوتی۔ اگلے دن وزیر اپنے بیٹے کو لے آیا، بادشاہ نے اسے دیکھا اور پیار کرنے لگا، بادشاہ نے کہا اچھا بیٹا اس بچے کو آج کے بعد رونے نہ دینا، اس بچے کو ہم کوشش کرتے ہیں بچے کو رونے نہ دیں، لیکن پھر بھی بچے تو رو پڑے گا، کیا نہیں روئے۔ میں نفس کی مثال اس بچے کی سے بھائی میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ تمہیں اتنا پریشان کرتا تھا۔ اس کو بادشاہ نے کہا اس بچے کو آج کے بعد رونے نہ دیتے، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کی ہر بات کیسے پوری کی جائے؟ بادشاہ نے کہا میں بادشاہ سلامت ہوں، اس میں کون سی ایسی بات ہے، میں سب کو کہہ دیتا ہوں بچے کو جس جس چیز کی ضرورت ہو پورا کر دے۔ اور بادشاہ ہو یا تو بادشاہ ہے، بادشاہ تو ہر کام ہر خواہش پوری کر سکتے کہ نہیں، کچھ رونے نہ دیا جائے۔ ہائے، وزیر نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ اس بچے سے پوچھیں کیا چاہتا ہے، کیا خواہش ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں ضد کر رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے بچے سے پوچھا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا وہ ہاتھی، ہاتھی، ایلیفینٹ۔ اگر یہ بچے بھی ہماری کوئی بات سن رہے ہو کہیں غور سے تو بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی آسان فرمائش ہے بھائی، یہ کوئی بات ہے، میں بادشاہ سلامت، بچے نے فرمائش کی ہاتھی کی تو میں کیوں نہیں پوری، اور اکثر ماں باپ کر بھی دیتے ہیں، یہ بادشاہ نے کی یہ آج کل کے ماں باپ بھی پوری کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ ایک ہاتھی لا کر بچے کو دیکھا، وہ ہاتھی لے کر آیا، ہاتھی بچہ تھوڑی دیر ہو کھلونا ہاتھی میں کہہ رہا ہوں بھائی، وہ اصلی والا ہاتھی نہیں، بچہ تھوڑی دیر تک تو کھیلتا رہا لیکن بعد میں پھر رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا ایک سوئی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، چنانچہ ایک سوئی منگوائے گی۔ اس نے سوئی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد بچے نے پھر رونا شروع کر دیا۔ بچے ہوتے ہیں فوراً ہی تانگ آیا، اچھے سے اچھا کھلونا، یہ توڑ دیا وہ توڑ دیا، اور جو ہے بازی نہیں آتی، اگلی خواہش پھر رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگا بچے نے پھر شروع کر دی کہ جی اور وہ سوئی چاہیے۔ اس نے کہا سوئی چاہیے، کہاں ہاتھی کہاں سوئی؟ انہوں نے کہا سوئی منگوائی، اس نے سوئی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر بعد بچے نے پھر رونا شروع کر دیا۔ ارے بھائی کیوں رو رہے بیٹے؟ جی اس ہاتھی کو سوئی کے سوراخ میں سے گزارے، ہاتھی کو سوئی کے سوراخ میں سے گزارے۔ تو بھائی کیسے گزارے سوئی کے سوراخ میں سے؟ سوچیں کون سا ماں باپ ہے جو ہاتھی کو بچے کی فرمائش ہاتھی کو سوئی کے سوراخ میں سے گزار دیں، اس کی فرمائش۔ تو جس طرح میں عرض کر رہا ہوں بچے کی ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، اسی طرح نفس کی بھی ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی۔ بھائی کوئی علاج تو ہونا چاہیے نفس کی اصلاح کا، یہی تو بات ہے، یہی رونا روتے ہیں کہ ہمارے اندر تو اتنے کبھی تو شرط ریاقاری، کبھی تکبر، کبھی حسد، کبھی بغض، کبھی بخل، کبھی لالچ، کبھی اور نہ ہم عمل کرتے ہیں، عمل پہ آنے نہیں دیتا، عمل پہ آ جائے تو یہ روحانی امراض ہمیں ختم کر دیتے ہیں یار، کبھی کیا، کبھی لڑائی، کبھی زبان کا فتنہ، کبھی زبان کا شر، کبھی جھوٹ، کبھی غیبت، کبھی آنکھ کی بد نظری، کبھی یہ کبھی وہ، جہاں رہ جاتا فرائض کی بات ہوتی ہے، نماز تو ویسے ہی نہیں ہم پڑھتے، کوئی پڑھ لے تو ٹکریں مارتے ہیں، نہ دھیان ہمارا اللہ کی طرف، نفس کے نفسانی خیالات، نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے تو نفس تنگ ہمیں کر رہا ہوگا، بھائی نفس سے بچو، نفس کے حملوں سے کیسے بچو؟ مجھے بتاؤ سوچ سمجھ کے کہ نفس کا حملہ بڑا یا شیطان کا حملہ بڑا؟ انسان کا سب سے خطرناک دشمن میرے دوستوں بزرگوں، انسان کا سب سے زیادہ خطرناک دشمن نفس انسانی، میں نے عرض کیا شیطان بیرونی دشمن، وہ تو ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نہ تو اس کو کھانے پینے کی مصروفیت، نہ سونے کی، ہم اسے بھول جاتے ہیں، ہم شیطان کو بھول جاتے ہیں، لیکن شیطان ہمیں نہیں بھولتا بھائی، اس کا ایک ہی پروجیکٹ ہے، کئی مرتبہ تو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں، ایک بندے پر ایک شیطان ہے، کئی شیطان ایٹ اے ٹائم کام کر رہے تھے، پوری ٹیم ورک کے طور پر بندے کو رگڑا لگایا ہوا تھا۔ سنو یقین جانو کتنے شیطان اس وقت بھی آپ کے میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، اوپر سے اور اندر ہمارا نفس، اندر نفس ہے، نفس دشمن، اوپر سے شیطان دشمن، جائے تو جائے کہاں؟ اب بتاؤ کہاں، کیسے، کیا کریں گے؟ مشکل کام ہے نا، اندر کے دشمن الگ، نفس دشمن اندر سے کر رہے گڑبڑ، اوپر سے وہ شیطان اس کو ملا ہوا ہے، تو نفس شیطان یعنی شیطان کے ساتھ نفس ملا ہوا ہے۔ اگر ہم اس نفس کو ٹھیک کر لیں گے نا دوستو بزرگوں، اور یہ اس کے ساتھ تعاون چھوڑ دے گا نا شیطان کے ساتھ، نفس ہمارا خود شیطان کے ساتھ تعاون کرتا ہے،
نفس کو ٹھیک کریں گے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا نا. پھر شیطان کیا کرے گا؟ شیطان ہمارا کیا بگاڑے گا؟ زیادہ خطرناک دشمن کوئی پوچھے کہ نفس ہے یا شیطان، کیا بتاؤ گے بھائی؟ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ تو اس کو تو لٹرلی نظر آتا ہے، کہتے ہیں شیطان میرے اندر، یہ چیخ مار کے کہتے ہیں، ایسے کر کے بولتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ نفس، یہ میرے اندر نفسانی شیطانی حملہ ہوا ہے، یوں فرماتے ہیں. تو بھائی نفس ہے نا، تو نفس کو کسی طریقے کے ساتھ کریں کنٹرول. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا نفس یاد الہی سے گھبراتا ہے کہ نہیں گھبراتا، تسبیحات نہیں کر دیتا، ہم کر نہیں دیتا، یہ جو ہم کرتے ہیں نا اللہ اللہ، یہ ابھی اب بیٹھے پروگرام کو بھی نہیں سننے دے گا. او بادشاہ یہ چھوڑے یار، حضرت جی پروفیسر صاحب یہ روز پروگرام لائیو پروگرام چھوڑو، سن لیں گے، نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ پوچھتے ہیں کوئی بہت زیادہ دلچسپی سے تو نہیں سن رہے ہوں. کتنے لوگ سنتے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ ہمارا الحمدللہ یہ 500 کا گروپ براڈ کاسٹنگ گروپ ہے جس کو میرا میسیج آتا ہوگا. لیکن 500 میں سے کتنے لوگ انشاءاللہ چند لوگ گنتی کے چند لوگ، 8 10 15 20 ہو جائیں گے، 50 100 ہو جائیں گے. بھائی نہیں سننے دے گا پروگرام آپ کو، کوئی نہ کوئی چکر، مہمان آ گئے جی، نیٹ کا ایشو ہے جی، سگنل کام نہیں کرتے. بھائی نہیں ہے تو ریکارڈنگ سنو، نہیں وہ بھی نہیں سننے دے گا. ٹھیک فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے جب انسان کا نفس یاد الہی سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ باتیں کرنے سے خوش ہو تو انسان سمجھ لے کہ اب اس کے علاج کی بہت ضرورت ہے. اللہ کے در پہ جانا تو بہت ہی مشکل ہے، مخلوق کے در پہ جانا، شرک کرتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے یہ شیطان، نفس، اللہ معاف نہیں. اتنا آپ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حضرت پتہ نہیں نفس کے پیچھے پڑ گئے، کیا پڑھو، کس کے پیچھے پڑے؟ یہی تو دشمن ہے بھائی. بڑا خطرناک کیوں ہے بتائیں نا، کیوں خطرناک ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ نفس گھر کا چور ہے. جب چور گھر کے اندر رہتا ہو تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس زیادہ چانسز ہیں، وہ جب بھی موقع پائے گا نقصان پہنچائے گا. اسی لیے کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، چور اندر ہے میرے اور آپ کے، چور نفس چور ہے ہمارا. دوسری وجہ یہ کہ انسان کا محبوب دشمن ہے، یعنی نفس ایک ایسا دشمن ہے جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے. جب کسی انسان کو اپنے دشمن سے محبت ہو جائے تو انسان بڑے آرام سے وار کھا لیتا ہے. ہمیں نفس سے محبت ہو گئی ہے تو بھائی ہم چپکے سے اس کے وار سہ لیتے ہیں، زخم سہ لیتے ہیں، اور ہمیں مارتا ہے وہ. حیران کن بات ہے جب کوئی محبوب ہوتا ہے تو اس کی کوتاہیاں بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ محبت نام ہی اس چیز کا ہے کہ محبوب کے کوتاہیوں کو چھپا لو، تو بھائی اس کی ہر چیز نظر آتی ہے. نفس گھر کا بھیدی اور میں نے عرض کیا محبوب دشمن ہے، اس لیے یہ زیادہ خطرناک، چونکہ وہ ہمارے سے پیار کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا. کون سا ایسا بندہ ہے جو نفس سے اپنے پیار نہیں کرتا؟ نفس تو ہمارے اوپر مسلط ہے یا نہیں؟ تو بھائی میرے دوستوں بزرگوں، پھر جو ہمارے یہ بزرگ فرماتے ہیں ٹھیک ہی فرماتے ہیں نا. وہ بات کون سی بات بولا؟ نہنگو اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، یاد کر لو اس شعر کو. نہنگو اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا. ہمارے حضرت بھی یہ بڑے مزے سے سناتے. بڑے موذی کو مارا نفس امارا اگر مارا. نفس کو مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نفس کو بالکل ختم کر دیا جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ نفس کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو، اللہ اکبر، ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ فرمایا اس کو شریعت کی لگام ڈال دی جائے. ڈالو پھر شریعت کی لگام ڈال کر اس کو قابو کر لیا جائے، اسی کو نفس کشی کہتے ہیں. ویسے نفس مرتا نہیں ہے، نفس کو شریعت کی لگام ڈالو تو پھر کسی درجے میں یہ بے لگام گھوڑا ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے اس کو شریعت کی لگام دینی پڑے گی. اسی کو میرے دوستوں کیا کہتے ہیں؟ اس کو تزکیہ کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں بھائی، اسی کو احسان کہتے ہیں، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں. قد افلاح من زکاہا وقد خواب من دساہا. اللہ اکبر. ہمارے لاہور مطلب خوب ترجمہ فرمایا. کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے روح کو پاک کر لیا. روح کو پاک کرنا ہے تو صحبت اہل اللہ اور کثرت ذکر اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ألا بذكر الله تطمئن القلوب